بروز اتوار مورخہ 5 جون 1977 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ ایک محاورہ ہے کہ ہم توحید کی اولاد ہیں، سب مسلمان توحید کی اولاد ہیں بظاہر کہتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اس کے نتائج تو بہت ہیں۔ ابتدا یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ایک ایسی بالا تر ہستی جو ہر صفت کامل سے موصوف ہے، جو ایک ہے، جس کے کوئی برابر نہیں ہے اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ماننا دل سے اور زبان سے ماننا توحید ہے۔ اصل میں یہ ابتدائے توحید ہے، اصل میں، کیونکہ اس کے اندر اور بہت سے باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ کو بالا تر ہستی سمجھتے ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پیغام کے اندر یہ دونوں پہلو ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو حکم ہم پہلے مانتے تھے، جسے ہم حاکم سمجھتے تھے، جس کی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ سب ختم ہو گئی۔ جب ہم ایک ہستی کو سب سے برتر مان چکے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی اور ہستیاں ہیں وہ سب کمتر ہیں اور اس کی فرما بردار ہیں، لہذا ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا حکم دیتا ہے، اور وہ تو تفصیلی حکم دے چکا ہے۔ قرآن، حدیث اور سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ مطالبہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی احکام کرا سکتا ہے، لیکن وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک اختیار دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور باقی سب راستوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اسی نہج کے اوپر چلنی چاہیے، ہمارا خیال اور ہمارے اعمال سب اسی کے تحت ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی مصلحت کے تحت مجبور ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ حقیقت میں یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اگر مصلحت دنیاوی یا کوئی اور طاقت اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے احکام کو چھوڑنا پڑے یا اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنا پڑے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا بت ہے، یہ شریک ہے، اور ہم نے اللہ کے ساتھ جو لا شریک ہے ایک شریک بنا لیا ہے اور ہم بت پرستی کے مرتکب ہیں۔ یہ ظاہری بت پرستی نہیں ہے بلکہ باطنی بت پرستی ہے۔ اس کا مقابلہ زیادہ مشکل ہے۔ باطنی بت پرستی بہت سے موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک موقع جو کافی عام ہے یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا داری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہمیں معلوم ہے کہ صحیح راستہ دوسرا ہے، لیکن دنیا داری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دوسرے راستے کے اوپر چلیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کریں۔ یہ شرک ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام ایک طرف میں کسی دوسری طرف ہے، دونوں جیسے مقابلے میں برابر برابر ہیں، کبھی ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور کبھی اسے اختیار کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عین بت پرستی ہے۔ بت پرستی کے معنی یہی ہے کسی طاقت کو اللہ کے برابر سمجھے یا اس کے مقابلے میں لے آئیں، جیسے قرآن میں اس کی تفصیل ہے کہ مشرکین کچھ اللہ کے لیے زمینیں وقف کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو دوسرے خدا اور دیوتا تھے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ پوچھتے تھے اس کے لیے بھی زمینیں وقف کرتے تھے۔ کچھ زمین اللہ کے لیے وقف تھی، کچھ لاد اور مناد وغیرہ کے لیے بھی وقف تھی، ان کے لیے کچھ زیادہ وقف تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ دنیا داری کا یا مصلحت کا تقاضا یہ ہے تو یہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ اگر ایک دفعہ کسی سے غلطی ہو جائے تو خیر اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یعنی اے رب ہمیں مت پکڑ اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کریں۔ غلطی اور چیز ہے، لیکن اگر عادت ہو جائے اور اصول بن جائے تو یہ بت پرستی شمار ہوتی ہے۔ خطرناک قسم کا ایک وسوسہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں داخل ہوتا ہے کہ ایک طرف اسلام کے احکام ہیں اور دوسری طرف دنیا داری اور مصلحت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ہمیں اسے ماننا ہے، کبھی اسے ماننا ہے۔ یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا اور کسی کو اللہ کے برابر بنا لیا، لہذا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مواحد ہیں یا فرزند توحید ہیں۔ توحید کے معنی عقیدے کے
لحاظ سے اللہ کو اپنی ساری ذات و صفات کمال کے ساتھ مان لینا ہے۔